السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 سال پہلے میری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں رکشہ چلا کر اسے ڈھونڈتا رہا۔ ایک دن ہسپتال کے باہر سے میں نے ایک ایسی سواری اٹھائی جو امید سے تھی، اور اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ جب میں نے اسے گھر اتارا اور کرایہ مانگا تو اس نے نقاب ہٹا دیا۔ میں پتھر کا ہو گیا۔ وہ میری اپنی بہن تھی۔ اس نے میرے قدم پکڑ لیے اور بتایا کہ بھائی، میں گناہ گار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اغوا کیا تھا، اور اب جو یہ بچہ آنے والا ہے یہ دراصل۔ شام کے گہرے اور اداس سائے قبرستان کی ویران جھاڑیوں اور ٹوٹی پھوٹی قبروں پر کسی منحوس آسیب کی طرح پھیل چکے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور گیلی مٹی کی وہ مخصوص مہک رچی ہوئی تھی جو موت کا پتہ دیتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ جاتے ہیں اور دنیا والے اپنے اپنے گھروں کے روشن کمروں میں پناہ لیتے ہیں، مگر میں سکندر اپنے گھر جانے کی بجائے اس کچی اور بے نام ڈھیری کے پاس بیٹھا ہوا تھا جسے دنیا قبر کہتی ہے۔ میرے ہاتھوں میں ابھی تک اس مٹی کی ٹھنڈک تھی جو میں نے ابھی ابھی اس زمین کے سینے پر ڈالی تھی۔ میرے میلے کچیلے کرتے پر لگی قبرستان کی مٹی اور میری آنکھوں میں جم جانے والا صحرا اس بات کا گواہ تھا کہ میں اندر سے کتنا بنجر اور کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے اور کھردرے ہاتھوں سے قبر کی گیلی مٹی کو تھپ تھپایا، اور ایک ایسی تلخ اور زہریلی مسکراہٹ میرے خشک ہونٹوں پر رینگ گئی جس میں دنیا بھر کا درد اور نفرت گھلی ہوئی تھی۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں قبر کی مٹی سے مخاطب ہو کر کہا، کرن دیکھ، میں آ گیا، تیرا بھائی، تیرا محافظ اور تیرا قاتل، میں پھر آ گیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قاتل مقتول کی قبر پر نہیں جاتا کیونکہ اسے خوف آتا ہے، اس کی روح کانپتی ہے، مگر میں روز آؤں گا کرن، میں روز آؤں گا، تاکہ تجھے بتا سکوں کہ غیرت کی آگ جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو انسان کے اندر کیا بچتا ہے، صرف راکھ اور پچھتاوے کی سیاہی۔ اور میں وہی راکھ ہوں جو ہوا کے دوش پر بکھر چکی ہے۔ میں نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اسے زور سے بھینچ لیا، جیسے میں اس مٹی سے تیرے وجود کا آخری ذرہ بھی مٹا دینا چاہتا ہوں، یا شاید اسے اپنے وجود میں جذب کر لینا چاہتا ہوں۔ میرا ذہن اس وقت ماضی کے ان بند دریچوں کی طرف بھاگ رہا ہے جہاں سے یہ بربادی اور رسوائی شروع ہوئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دبئی کی تپتی ہوئی اور جھلسا دینے والی دوپہریں یاد ہیں جب میں کنسٹرکشن سائٹ پر سیمٹ کی بھاری بوریاں اپنی کمر پر اٹھاتا تھا تو میرا پسینہ میری آنکھوں میں مرچوں کی طرح لگتا تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون تھا، کیونکہ میں اپنے گھر کے لیے کما رہا تھا۔ میں اپنے بوڑھے باپ کی بیماری اور جوان بہنوں کے سنہرے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو پردیس کی بھٹی میں جھونک رہا تھا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب وہاں کام کے دوران مجھے ماں کا فون آیا تھا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی لرزش اور خوف تھا جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی میرے دل کو چیر گیا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا، سکندر بیٹا، تیرے باپ کو میں کیسے سمجھاؤں، وہ پھر سے اسی جوئے کے اڈے پر جانے لگے ہیں، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنی دوائی کے پیسے بھی ہار آئے ہیں۔ میں نے اس وقت فون پر چیخ کر کہا، ماں جی، آپ ابا کو روکتی کیوں نہیں؟ میں یہاں خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، اپنی جوانی گال رہا ہوں، اور وہ میری کمائی کو جوئے کی میز پر لٹا رہے ہیں۔ میں نے ابا سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے بڑی ڈٹھائی سے اور معصومیت سے کہا، بیٹا، یہ آخری بار ہے، بس ایک بار قسمت آزمانے دے، میں سب کچھ واپس لے آؤں گا، میں جیتا ہوا پیسہ لاؤں گا۔ میں وہاں صحرا میں بیٹھ کر روتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں یہاں کس کے لیے مر رہا ہوں، مگر پھر تیرا خیال آیا کہ
کہ میری چھوٹی بہن کی شادی کرنی ہے، اسے عزت سے اور دھوم دھام سے رخصت کرنا ہے۔ اس کے جہیز کے لیے مجھے ابھی اور محنت کرنی ہے۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے اور پھر سے کام پر لگ گیا۔ 2 سال گزر گئے۔ میں نے ایک ایک پیسہ جوڑا۔ میں نے خود نئے کپڑے نہیں خریدے، کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، مگر تیرے لیے اور ماں کے لیے ڈھیروں تحفے خریدے۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ میں اچانک گھر پہنچوں گا اور تمہیں سرپرائز دوں گا۔ میں تصور کرتا تھا کہ جب میں گھر کے دروازے پر دستک دوں گا تو تو بھاگتی ہوئی چلی آئے گی اور کہے گی، بھائی بھائی آپ آ گئے، اور ماں میرے ماتھے کو چومے گی اور ابا فخر سے مجھے گلے سے لگا لیں گے۔ اسی خواب کو آنکھوں میں سجائے میں فلائٹ لے کر پاکستان پہنچا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے مجھے اپنے شہر کی دھول بھری ہوا بھی خوشبودار لگ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی لی اور گود میں وہ سارے رنگ برنگے تھیلے رکھے جن میں تمہاری خوشیاں اور میری محنت بند تھی۔ جب ٹیکسی ہماری گلی کے موڑ پر رکی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی وحشت اور ویرانی کا احساس ہوا۔ وہ گلی جہاں ہمیشہ بچوں کا شور اور پڑوسیوں کی چہل پہل ہوتی تھی، وہاں ایک پر اسرار اور خوفناک خاموشی تھی۔ میں آگے بڑھا تو تھڑے پر بیٹھے ہوئے محلے کے کچھ لڑکوں نے مجھے دیکھا اور پھر آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ ان کی نظروں میں وہ عزت اور تباک نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، بلکہ ایک طنزیہ ہمدردی اور تضحیک تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی، وہ دروازہ جسے میں اپنی جنت کا دروازہ سمجھتا تھا۔ کافی دیر تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرے اندر ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ پھر جب کنڈی کھلی تو سامنے ابا کھڑے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے ہاتھ سے سامان چھوٹ گیا۔ وہ تھیلے جن میں تیرے لیے چوڑیاں اور سرخ جوڑا تھا زمین پر گر گئے۔ ان کے کپڑے میلے تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ کئی راتوں سے رو رہے ہوں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے نہیں لگایا، بلکہ دہلیز پر ہی زمین پر بیٹھ گئے اور سر پیٹ پیٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے تھے۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے گھبرا کر ان کے کندھے جھنجھوڑے اور پوچھا، ابا جی کیا ہوا ہے؟ ماں ٹھیک تو ہیں؟ کرن کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ ابا نے روتے ہوئے اپنی پگڑی میرے پیروں میں رکھ دی اور ہچکیوں کے ساتھ درمیان میں جو الفاظ کہے وہ آج بھی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں گونجتے ہیں اور میری سماعتوں کو جلا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، سکندر لٹ گئے ہم، برباد ہو گئی تیری لاڈلی بہن، ہمارا منہ کالا کر کے وہ بھاگ گئی۔ سکندر وہ بھاگ گئی۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا کہ کسی نے میرے سر پر لوہے کا بھاری راڈ مار دیا ہو اور میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ابا کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا اور وحشیوں کی طرح چیخا چلایا، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ میری کرن ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو گھر کی دہلیز تک پار نہیں کرتی تھی، وہ تو میری عزت تھی۔ ابا نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں اور کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں بیٹا، وہ اسی ملک شوکت کے ساتھ بھاگ گئے جس کے ساتھ میں جوا کھیلتا تھا۔ وہ بد چلن نکلی سکندر، اس نے ہماری ناک کاٹ دی۔ اس لمحے میرے اندر کا شفیق بھائی مر گیا اور ایک وحشی درندہ پیدا ہو گیا۔ میں گھر کے اندر بھاگا۔ ماں صحن میں بستر پر پڑی تھی۔ وہ شاید صدمے سے بولنے کے قابل نہ رہی تھی، یا شاید شرم نے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر دیوار پر لگا تیرا وہ فوٹو فریم اتارا جس میں تو مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے زمین پر پٹک دیا۔ کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے میرا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میں نے کانچ کے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور جس میں تیرا چہرہ تھا
اور میری مٹھی سے خون بہنے لگا، مگر مجھے درد کا احساس نہیں ہوا۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے ہی خون کی قسم کھائی تھی کہ کرن، جس طرح تو نے ہمارے نام پر کالک ملی ہے، میں اس کالک کو تیرے خون سے دھوؤں گا۔ میں تجھے ڈھونڈوں گا، چاہے تو زمین کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے یا آسمان میں پناہ لے لے، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے چند دن مجھ پر قیامت بن کر گزرے۔ میں گھر سے باہر نکلتا تو لوگ مجھے انگلیاں دکھاتے، عورتیں چھتوں سے جھانک کر مجھے دیکھتی اور سرگوشیاں کرتی، دکاندار مجھے سودا سلف دیتے ہوئے کترا رہے تھے۔ وہ دوست جو میری مثالیں دیتے تھے اب مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ میرے کانوں میں آوازیں آئی تھیں، دیکھو یہ وہی ہے جس کی بہن یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ بڑا غیرت مند بنتا تھا، اپنی بہن کو سنبھال نہ سکا۔ یہ تانے میرے وجود کو چھلنی کر رہے تھے، ہر لفظ میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ مجھے لگا اگر میں مزید ایک دن اس محلے میں رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا کسی کا قتل کر دوں گا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے، وہ گھر جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں تیری یادیں تھیں، جہاں تیری ہنسی گونجتی تھی۔ وہ اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ہم نے راتوں رات سامان باندھا اور ایک ٹرک میں وہ ٹوٹی ہوئی چار پائیاں اور بچی کھچی عزت لادی اور شہر کے دوسرے کونے میں ایک گندی اور کچی آبادی میں جا بسے۔ اس رات ٹرک کے پیچھے بیٹھ کر جب میں آسمان کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ستارے بھی دھندلے نظر آ رہے تھے۔ میری آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا اور دل میں صرف نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ نئے گھر میں آ کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں اپنی ساری جمع پونجی سے ایک پرانا کھٹارا رکشہ خرید لیا۔ یہ رکشہ میں نے روزی روٹی کمانے کے لیے نہیں خریدا تھا، بلکہ یہ میرا ہتھیار تھا، میرا شکاری کتا تھا جس پر بیٹھ کر مجھے شہر کی گلیوں کو چھاننا تھا۔ میں نے رکشے کی سیٹ کے نیچے ایک پستول چھپا لیا تھا، وہ پستول جو میں نے اپنی غیرت کی حفاظت کے لیے خریدا تھا۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، تجھے ڈھونڈنا اور مارنا۔ ابا کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی، وہ سارا دن کھانستے رہتے اور جب بھی میں گھر میں آتا وہ مجھے اپنی سرخ اور نفرت بھری آنکھوں سے گھورتے رہتے اور کہتے اس کے اندر ابھی تک میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ ڈائن زندہ پھر رہی ہے اور میں یہاں منہ چھپائے بیٹھا ہوں۔ کیا میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ ان کے یہ الفاظ میرے زخموں پر نمک چھڑکتے تھے۔ میں انہیں تسلیاں دیتا تھا کہ ابا، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بچ نہیں سکے گی، وہ جہاں بھی ہوگی میری گولی اسے ڈھونڈ لے گی۔ معاشرے کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے شادی کر لی تھی صفیہ سے، مگر میری یہ شادی میری ضرورت نہیں تھی، نہ ہی میری خواہش تھی، یہ تو بس ایک ڈھکوسولا تھا۔ صفیہ ایک نیک اور سیدھی سادی عورت تھی، مگر میرے لیے وہ صرف ایک عورت تھی، اور عورت کا مطلب میرے لیے اب دھوکہ، مکر اور فریب تھا۔ وہ بیچاری میری خدمت کرتی رہتی، میرے لیے کھانا بناتی، میرے کپڑے دھوتی، مگر میں اسے کبھی سیدھے منہ بلاتا تک نہیں تھا۔ مجھے اس کے وجود سے بھی گھن آتی تھی۔ جب وہ میرے قریب آتی تو مجھے اس میں تیرا عکس نظر آتا تھا اور میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ ایک رات وہ میرے لیے پانی لے کر آئی اور اس نے ڈرتے ڈرتے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے یا میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی کرتی ہوں؟ میں نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھین لیا کر دیوار پر دے مارا اور اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر میری آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، مکار، جھوٹی اور بے وفا۔ میری بہن نے جو کیا ہے تم بھی وہی کرو گی، تمہاری رگوں میں بھی وہی بے حیائی ہے۔
تم بھی کسی دن میری عزت کا سودا کر دو گی۔ وہ روتی رہ گئی، قسمیں کھاتی رہی، میرے پیروں میں گر گئی، مگر میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں اسے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر، میں نے اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دیا، کیونکہ میرے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ اب صرف ایک شکاری زندہ تھا جو اپنے شکار کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ 10 سال، کرن، 10 سال کوئی معمولی وقت نہیں، یہ 3650 دن تھے جو میں نے جہنم میں گزارے۔ موسم بدلے، حکومتیں بدلیں، شہر کے نقشے بدل گئے، مگر میرا معمول نہیں بدلا، میرا جنون نہیں بدلا۔ میں صبح سویرے منہ اندھیرے اپنا رکشہ نکالتا اور شہر کے ہجوم میں گم ہو جاتا۔ میری نظریں سڑک پر چلنے والی ہر برقع پوش عورت کا پیچھا کرتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے کسی کی چال تجھ جیسی لگی، کسی کا قد تجھ جیسا لگا، اور میں نے دیوانہ وار اپنا رکشہ اس کے پیچھے لگا دیا۔ کئی بار میں نے سواریوں کو زور زبردستی روکا اور ان کے چہرے دیکھنے کی کوشش کی، جس پر مجھے گالیاں بھی سننی پڑیں۔ لوگوں نے مجھے پاگل سمجھا اور کئی بار مار بھی کھائی، مگر میری جنونیت کم نہیں ہوئی۔ میں ہسپتالوں کے چکر کاٹتا رہا، پارکوں میں جاتا، بازاروں میں آوارہ گردی کرتا، بس اسٹاپ پر گھنٹوں کھڑا رہتا، اس امید پر کہ شاید تو کہیں نظر آ جائے۔ ان 10 سالوں میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ دھوپ نے میری رنگت کو سیاہ کر دی، سڑکوں کی گرد و غبار نے میرے پھیپھڑوں کو بھر دیا، اور نفرت نے میرے دل کو کالا کر دیا۔ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ کرن، میرے بالوں میں چاندنی اتر آئی اور چہرے پر گہری لکیریں پڑ گئیں۔ میرے ہم عمر دوست اپنے بچوں کے ساتھ خوش تھے، اور میں اپنی ہی آگ میں جل رہا تھا۔ کبھی کبھی میں تھک ہار کر گھر آتا تو ابا میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ دیکھتے ہی میں نفی میں سر ہلا دیتا تو وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے کہتا، سکندر تو نامرد ہے، ایک عورت کو نہیں ڈھونڈ سکا، ارے وہ کہیں عیش کر رہی ہوگی اور ہم یہاں جہنم میں ہیں۔ ان کی یہ باتیں مجھے پھر سے زندہ کر دیتی، اور میں اگلے دن پھر اسی لگن کے ساتھ نکل کھڑا ہوتا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا جو ہو بہو تیری طرح دکھتی تھی۔ وہ ایک دکان پر کھڑی تھی، میں بھاگتا ہوا گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب وہ پلٹی تو وہ کوئی اور تھی۔ اس نے شور مچا دیا، لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے مجھے خوب مارا پیٹا، میرے کپڑے پھاڑ دیے، مجھے تھانے لے کر چلے گئے۔ میں حوالات میں بند رہا، مگر میں نے کسی کو سچ نہیں بتایا کہ میں کیوں اس عورت کے پیچھے گیا تھا۔ میں نے مار سہی، ذلت سہی، مگر اپنا مقصد نہیں بھولا۔ میری بیوی صفیہ جب تھانے میں آئی اور اس نے اپنے زیور بیچ کر میری ضمانت کروائی، مگر گھر آ کر میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اسے دھتکار دیا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا، مجھے مر جانے دیتی۔ میں زندگی سے تنگ آ چکا تھا، مگر موت مجھے اس لیے قبول نہیں تھی کیونکہ میرا مشن ادھورا تھا۔ مجھے ہر لمحہ یہ خوف کھائے جاتا تھا کہ کہیں میرے پہنچنے سے پہلے تجھے موت نہ آ جائے۔ اگر تو طبعی موت مر گئی تو میری غیرت کا قرض کون اتارے گا؟ میں چاہتا تھا کہ تیری آخری سانسیں میری مٹھی میں ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب موت تیرے سامنے آئے گی تو تیری آنکھوں میں کیسا خوف ہوگا۔ کیا تو معافی مانگے گی یا پھر اسی ڈٹھائی سے کہے گی کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا؟ یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ راتوں کو میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، میرا جسم پسینے میں شرابور ہوتا، اور میں اپنے تکیے کے نیچے رکھے پستول کو نکال کر دیکھتا، اس کی ٹھنڈی نالی کو اپنے ماتھے سے لگاتا اور خود کو یقین دلاتا کہ بس کچھ دن اور سکندر، بس کچھ دن اور، وہ بچے گی نہیں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ضرور میری پکڑ میں آئے گی۔ میرا رکشہ پرانا ہو چکا تھا، اس کا انجن شور کرتا تھا، بالکل میرے اندر کے شور کی طرح، مگر وہ میرا وفادار ساتھی تھا۔ اس رکشے نے میری بے بسی بھی دیکھی تھی، میرا غضب بھی۔ اس کی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے ہزاروں چہروں کو
شیشے میں دیکھا تھا۔ ہر سواری جو پیچھے بیٹھتی میں چوری چھپے شیشے میں اس کا جائزہ لیتا۔ اگر کوئی عورت تیری عمر کی ہوتی تو میرا دل دھڑکنے لگتا۔ میں نے شہر کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، ریلوے اسٹیشن سے لے کر مزاروں تک، ہر ایک جگہ جہاں سایہ ڈھونڈتا رہا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو رہا ہوں اور میں ہواؤں سے باتیں کرتا ہوں۔ میں سڑکوں پر چلتے چلتے رک جاتا، مگر پھر ابا کی کھانسی اور ان کا وہ جملہ مجھے ہوش میں لے آتا کہ غیرت کا سودا نہیں ہوتا بیٹا، غیرت کا سودا نہیں ہوتا، اور میں پھر سے اپنی ٹوٹی ہوئی چپلوں کو گھسیٹتا اپنے سفر کی طرف چل پڑتا۔ یہ 10 سال میری زندگی کے نہیں تھے، یہ میری موت کا سفر ہے، جس میں میں سانس تو لے رہا تھا مگر زندہ نہیں تھا۔ اور پھر وہ دن قریب آ رہا تھا جب میری تلاش ختم ہونی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ منظر اتنی بھیانک ہوگی کہ آسمان کا سینہ پھٹا ہوا تھا اور بارش اس غضبناک شدت سے برس رہی تھی جیسے قدرت نے میرے ہاتھوں ہونے والے اس گناہ کبیرہ پر پہلے ہی نوحہ کی نہ ہو۔ بادلوں کی ہیبت ناک گرج اور بجلی کی کوندتی ہوئی چمک نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، مگر میرے اندر جو طوفان برپا تھا وہ باہر کے طوفان سے کہیں زیادہ شدید اور تباہ کن تھا۔ میرا پرانا اور خستہ حال رکشہ شہر کی ویران اور سنسان سڑکوں پر ہچکولے کھاتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کی ہیڈ لائٹس کی مدھم اور کانپتی ہوئی روشنی بارش کے موٹے قطروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک انجن نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور ایک بھاری آواز کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ میں نے غصے اور جلاہٹ کے ساتھ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور بڑبڑاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ بارش کا یخ ٹھنڈا پانی میرے وجود کو بھگونے لگا، مگر میرے سینے میں دہکتی ہوئی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکا۔ میں رکشے کو دھکا لگانے ہی والا تھا کہ میری نظر سڑک کے کنارے بنے ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے اور ویران بس سٹاپ کے شیڈ کی طرف گئی، جہاں گھپ اندھیرے میں ایک انسانی سایہ سمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ بجلی زوروں سے کڑکی اور ایک لمحے کے لیے ہونے والی دودھیا روشنی نے منظر کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اور واضح کر دیا۔ وہ ایک عورت تھی جس کے کپڑے تار تار تھے اور وہ سردی سے بید کی شاخ کی طرح کانپ رہی تھی، مگر میرا دل اس وقت اچھل کر میرے حلق میں آ گیا جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ جسے میں پچھلے 10 سالوں سے دانہ دیوانوں کی طرح لوٹ رہا تھا۔ ہر راہگیر میں نے بازار میں، ہر میلے میں اور ہر گلی میں تلاش کرتا رہا۔ وہ کرن تھی، ہاں وہ میری کرن ہی تھی، مگر وہ کرن نہیں لگ رہی تھی جسے میں 10 سال پہلے چھوڑ کر پردیس گیا تھا۔ وہ پھول جیسی نازک لڑکی اب مرجھا چکی تھی، اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے جو اس کی بے خواب راتوں کا پتہ دے رہے تھے، اور چہرے پر وقت اور ظالم حالات نے ایسی گہری جھریاں ڈال دی تھیں جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھیں، مگر میں اسے پہچان گیا تھا۔ خون خون کو پہچان لیتا ہے، چاہے وہ محبت کی انتہا میں ہو یا نفرت کے جنون میں۔ میرے پورے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی اور میرے دل و دماغ سن ہو گیا، جیسے کسی نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہو۔ 10 سال کا طویل اور صبر آزما انتظار، 10 سال کی ذلت اور رسوائی اور 10 سال کی بھوک پیاس، سب کچھ سمٹ کر ایک فیصلے کی گھڑی میں آ گیا۔ میں بھول گیا کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے، میں بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ مجھے بس اتنا یاد رہا کہ میرا شکار میرے سامنے ہے، وہ مجرم جس نے میرے باپ کو جیتے جی مار دیا اور مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ مگر بھاری قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ میرے قدموں کی چاپ بارش کے شور میں دب گئی، مگر میری سانسوں کی پھنکار واضح تھی۔ جب میں اس کے بالکل سر پر جا پہنچا، اس نے کسی انجانے خوف کے تحت ڈرتے ڈرتے
اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جو ویران اور بنجر تھیں مجھے دیکھتے ہی حیرت سے پھیل گئیں۔ ان آنکھوں میں پہلے پہچان کی ایک چمک ابھری اور پھر فوراً ہی خوف کے گہرے سائے لہرا گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے نیلے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر آواز اس کے حلق خشک میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے بھیگے ہوئے بالوں کو اپنی مضبوط مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کر کھڑا کر دیا۔ میرا لہجہ اس وقت کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک زخمی اور بھوکے درندے کا تھا۔ میں نے گرجدار آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، مل گئی تو، آخر کار مل ہی گئی تو۔ میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور تیرے لیے شہر کی خاک چھانی، میں نے تیرے لیے اپنی بھری جوانی برباد کر دی، میں نے تیرے لیے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا، اور تو یہاں چھپ کر بیٹھی ہے۔ تو نے سوچا تھا کہ تو بچ جائے گی، تو نے سوچا تھا کہ تیرا بھائی غیرت سے خالی ہے اور وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے گا۔ نہیں کرن، میں نے 10 سال اس آگ میں جل کر گزارے ہیں کہ کب تیرا گلا دباؤں اور کب تیرے باپ کے، اپنے باپ کے ان آنسوؤں کا حساب کتاب لوں جو انہوں نے تیری وجہ سے ہر رات بہائے ہیں۔ کرن نے اپنے کمزور ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ زاروں کو تار رو رہی تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی میری بات سن لو، خدا کے لیے مجھے مت مارنا، میں گناہ گار نہیں ہوں، مجھے ایک موقع دے دو، میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سننے کی بجائے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا، جس کی گونج بارش کے شور میں بھی سنائی دی۔ وہ لڑکھڑا کر کیچڑ میں گر گئی۔ گندا پانی اس کے چہرے پر لگ گیا، مگر مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میرے سر پر خون سوار تھا۔ مجھے اپنے باپ کا وہ تھا، مجھے اپنا مظلوم چہرہ یاد آ رہا تھا جو روز مجھے تانے دیتا تھا کہ سکندر تیری رگوں میں پانی ہے یا خون۔ مجھے محلے والوں کی وہ زہریلی ہنسی یاد آ رہی تھی جو میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا گھولتی تھی۔ میں نے دیوانوں کی طرح چیخ کر کہا، اب کیا سنوں میں تیری داستان، کہ تو نے کیسے اپنی خوشی کے لیے ہماری عزت نیلام کی، تو نے کیسے اس ملک کے ملک شوکت کے ساتھ عیش و عشرت کی راتیں گزاریں۔ ہم یہاں رسوائی کے جہنم میں جل رہے تھے۔ تیری وجہ سے ماں گھٹ گھٹ کر مر گئی، تیری وجہ سے ابا زندہ لاش بن گئے، اور میں ایک رکشہ ڈرائیور بن کر رہ گیا جس کی زندگی کا مقصد صرف تجھے مارنا تھا۔ اور میں تیزی سے پلٹ کر رکشے کی طرف بھاگا اور سیٹ کے نیچے سے وہ خونی پستول نکال لایا جو میں نے 10 سال پہلے اپنی غیرت کی حفاظت کے لیے خریدا تھا۔ اس پستول کا لوہا اب بارش کی وجہ سے ٹھنڈا تھا، مگر اس کے اندر میری حفاظت کی وہ گولیاں بھری ہوئی تھیں جو برسوں سے میرے سینے میں پک رہی تھیں۔ میں واپس کرن کی طرف پلٹا۔ وہ ابھی بھی زمین پر پڑی پیٹ پہ ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں موت کا سامان دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی چیخی چلائی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اور گہرا سا سکون آ گیا، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو، جیسے موت اس کے لیے زندگی کی اذیت ہو سے زیادہ مہربان ہو۔ اس نے اپنے گیلی اور پھٹی ہوئی چادر کو اپنے سینے پر درست کیا اور میری طرف دیکھ کر بڑی دھیمی آواز میں کہا، بھائی اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، شاید میری اسی میں ہی نجات ہے۔ میں نے اپنا خون معاف کیا آپ کو، لیکن مرنے سے پہلے ایک بار مجھے بولنے دو، میں اپنی صفائی دینا چاہتی ہوں، خدا کے لیے میری آخری خواہش رد مت کرنا۔ میں نے پستول کی نالی اس کے ماتھے پر رکھ دی اور میری انگلی ٹریگر پر تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، غصہ یا شاید خون کا رشتہ مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں نے کہا، نہیں کرن، اب صفائیوں کا وقت گزر چکا ہے۔ غیرت دلیل نہیں مانگتی، وہ صرف قربانیاں مانگتی ہے۔
اور آج تیری قربانی سے ہی میرے سینے کی وہ آگ ٹھنڈی ہوگی جو مجھے 10 سال سے چلا رہی ہے۔ تو نے میرے باپ کی سفید پگڑی اچھالی اور اب تجھے مرنا ہوگا۔ کرن نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی اور معصومیت تھی جس نے مجھے ایک پل کے لیے ہلا کر رکھ دیا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کیں اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے آسمانی بجلی کی گڑگڑاہٹ کو بھی دبا دیا۔ گولی کرن کے سینے کے آر پار ہو گئی اور وہ ایک لمحے کے لیے بہت زیادہ تڑپ گئی تھی۔ ایک چیخ بھی نہیں نکلی، بس ایک لمحی ہچکی آئی اور وہ کیچڑ میں ڈھہ گئی۔ اس کا گرم اور سرخ خون بارش کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ مل کر سڑک پر بہنے لگا۔ میں نے پستول وہیں پھینک دیا اور زور زور سے ہانپنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں نے کوئی بہت بڑا پہاڑ سر کر لیا ہے۔ مجھے لگا کہ اب مجھے وہ سکون مل جائے گا جس کی مجھے تلاش میں در بدر تھا، مگر وہ سکون نہیں تھا، وہ ایک ایسا گہرا اور پر اسرار تعلق تھا، سناٹا تھا جو موت سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ میں کرن کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی کھلی تھیں اور وہ ٹکٹکی باندھے مجھے گھور رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور جنونی انداز میں کہا، دیکھ لیا انجام بے حیائی کا، دیکھ لیا تو نے؟ اب میرے ابا کو قبر میں سکون ملے گا، اب میں دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جی سکوں گا۔ مگر اچانک کرن کے ہونٹ ہلے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مگر وہ ابھی مری نہیں تھی، زندگی کی آخری رمق اس میں باقی تھی۔ اس نے اپنا خون آلود اور لرزتا ہوا ہاتھ اٹھا کر میرے ہاتھ پر رکھا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس نے میرے بہت سارے مدھم اور ٹوٹتی ہوئی سانسیں ہوا میں اٹکتے ہوئے کہا، بھائی میں بھاگی نہیں تھی۔ میں نے چونک کر اس کے قریب کان کر لیے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے، مگر اس نے جو کہا اس نے میرے وجود کے پخرچے اڑا دیے اور میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے کہا، بھائی میں بھاگی نہیں تھی، ابا نے مجھے ہار دیا تھا جوئے میں۔ ملک شوکت نے وہ بازی جیتی تھی اور ابا کے پاس دینے کو پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے میری عزت کا سودا کر دیا تھا۔ اور رات کے اندھیرے میں مجھے خود اپنے ہاتھوں سے ملک شوکت کی گاڑی میں بٹھا کر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بیچا تھا بھائی، مجھے بیچا تھا۔ میں تو وہاں قید تھی، 10 سال میں وہاں جانوروں کی طرح رہی، زنجیروں میں جکڑی رہی، صرف اس آس امید پر کہ ایک دن میرا بھائی سکندر آئے گا اور مجھے بچا کر لے جائے گا۔ آج موقع ملا تو میں وہاں سے بھاگ تمہارے پاس آنے کے لیے، تمہارے سینے سے لگ کر رونے کے لیے۔ یہ کہتے ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی کھلی ہوئی پتھرائی ہوئی آنکھیں اب آسمان کو دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ اپنا مقدمہ درج کروا رہی ہو اور خدا سے انصاف کی مانگ رہی ہو۔ میں وہاں پتھر کا بنا بیٹھا رہا۔ بارش میرے اوپر برس رہی تھی اور میں کرن کی لاش کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ میرا دل و دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ راز جو کرن اپنے معصوم خون کے ساتھ اگل گئی تھی، وہ میرے لیے موت سے بدتر تھا۔ میرا باپ جسے میں مظلوم سمجھتا تھا، جس کی عزت کے لیے میں نے اپنی زندگی کے طریقے کے 10 سال برباد کر دیے، جس کے لیے میں نے اپنی بیوی کو ذلیل و رسوا کیا، جس کے لیے میں نے اپنی سگی بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا، وہ دراصل ایک سوداگر تھا، ایک ایسا گھٹیا سوداگر جس نے اپنی اولاد کے گوشت کا سودا کیا۔ مجھے یاد آیا کس طرح ابا مجھے ہمیشہ اکساتے تھے کہ کرن کو مار دو۔ آج مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں چاہتے تھے کہ کرن مر جائے۔ وہ غیرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے چاہتے تھے کہ ان کا وہ کالا راز دوبارہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کالا راز دفن ہو جائے گا۔
کرن واپس آ جاتی تو دنیا کو پتہ چل جاتا کہ جمیل جواری نے اپنی بیٹی ہاری تھی۔ مجھے اپنی بیوقوفی پر اور اپنی اندھی اور جاہلانہ غیرت پر اتنا شدید غصہ آیا کہ میں نے اپنا سر زور زور سے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ میں چیخا، چلایا اور رویا۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے دہائیاں دی، مگر میری آواز بارش کے شور میں دب گئی۔ میں نے کرن کے مردہ اور معصوم چہرے کو دیکھا جو اب پرسکون تھا، جیسے اسے اس قید خانے سے رہائی مل گئی ہو۔ میں نے اس کے ماتھے کو دیوانہ وار چوما۔ میرا دل چاہا میں خود کو اسی وقت ختم کر لوں، مگر موت اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہے۔ مجھے تو اب زندہ رہنا تھا اس پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے جو تاحیات ٹھنڈی نہیں ہونی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کرن کی لاش کو اٹھایا، اسے رکشے میں ڈالا، اسی رکشے میں جسے میں اسے ڈھونڈنے کے لیے خریدا تھا۔ اب وہ اسے اس کی آخری آرام گاہ تک لے جانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میں پوری رات اس لاش کو لے کر سڑکوں پر نہیں گھوما، بلکہ سیدھا قبرستان گیا جہاں اب میں بیٹھا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح اس کی قبر کھودی۔ میرے ناخن ٹوٹ گئے، انگلیاں لہو لہان ہو گئیں، مگر میں رکا نہیں۔ بارش تھم چکی تھی، مگر میری آنکھوں کی برسات جاری تھی۔ میں نے اسے دفنا دیا۔ جب آخری مٹی اس پر ڈالی تو مجھے لگا کہ میں نے اپنی روح کو بھی دفن کر دیا ہے۔ اب میں قبر کے سرہانے بیٹھا ہوں اور صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی ہے، مگر میری زندگی میں اب صرف گھپ اندھیرا ہے۔ میں اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی باپ کی قبر کی طرف گیا جو وہیں کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ قبر جس پر میں ہر جمعرات کو پھول ڈالتا تھا اور فاتحہ پڑھتا تھا۔ میں اب اس قبر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میری آنکھوں میں اب عقیدت نہیں بلکہ نفرت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ میں نے قبر پر لگا وہ سنگ مرمر کا کتبہ جس پر بڑے احترام سے جمیل صاحب لکھا تھا، اپنے زخمی ہاتھوں سے اکھاڑ دیا اور اسے دور پھینک دیا۔ میں نے اس قبر کی مٹی کو لے کر ہوا میں اڑا دیا اور کہا، ابا جی مبارک ہو، آپ کا قرض اتر گیا، آپ جیت گئے اور میں ہار گیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کی لاش پر اپنی عزت کی عمارت کھڑی کر لی تھی، مگر آج وہ عمارت میرے ہاتھوں میں گر گئی ہے۔ آپ دنیا کی نظر میں تو عزت دار رہے، مگر میری نظروں میں اور خدا کی نظر میں آپ اس کائنات کے سب سے گھٹیا ترین انسان ہیں۔ آپ نے صرف کرن کو نہیں بیچا تھا، آپ نے میرے ایمان کو بھی بیچا تھا۔ آپ نے میرے ہاتھوں کو قاتل بنایا۔ میں قیامت کے دن آپ کا گریبان نہیں چھوڑوں گا۔ میں وہاں سے نکلا، مجھے اپنی بیوی صفیہ کا خیال آیا، وہ مظلوم عورت جسے میں نے 10 سال جانور سمجھا، جسے میں نے گالیاں دی، مارا پیٹا صرف اس لیے کہ وہ ایک عورت تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ ہر عورت کرن کی طرح بے وفا ہوتی ہے اور ہر مرد میرے باپ کی طرح مظلوم ہوتا ہے، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ بے وفا عورت نہیں تھی، بے غیرت مرد تھا میرا باپ۔ اور میں گھر پہنچا تو صفیہ جاگ رہی تھی، شاید میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے خالی ہاتھ اور کیچڑ میں لتھڑا دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور بچوں کی طرح بلک کر رونے لگا۔ وہ حیران و پریشان تھی۔ اس نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی، مگر میں نے سر نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا، صفیہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا تھا، میں گونگا اور بہرا تھا، میں نے ایک جھوٹی غیرت کے بت کی پوجا کی اور زندہ انسانوں کو کچل دیا۔ میں نے اسے سب سچ بتا دیا، وہ بھی رو پڑی۔ اس نے میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف تو کر دیا، مگر میں کیسے خود کو معاف کر پاؤں گا؟ میں نے وہ رکشہ بیچ دیا کیونکہ اب مجھے کسی کو ڈھونڈنا نہیں تھا۔ میں نے محنت مزدوری شروع کر دی، مگر اب میں زندہ نہیں ہوں، میں صرف سانسیں لے رہا ہوں۔ کرن کی وہ کچی قبر میرے لیے ایک سبق ہے، ایک ایسا عبرتناک سبق جو میں دنیا کے ہر اس مرد کو دینا چاہتا ہوں جو عورت کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔
جو اپنی انا کی تسکین کے لیے غیرت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ غیرت کسی کو مارنے کا نام نہیں، غیرت تو حفاظت کا نام ہے، غیرت تو بھروسے کا نام ہے، اور ہم مرد اپنی کمزوریوں اور گناہوں کو چھپانے کے لیے عورتوں کی بلی چڑھا دیتے ہیں۔ میرا باپ جوئے میں ہارا تھا، مگر اصل میں وہ اپنی انسانیت ہار گیا تھا اور میں اپنی جہالت میں ہار گیا تھا۔ اب میں روز شام کو قبرستان جاتا ہوں، کرن کی قبر پر نہیں، اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے۔ وہاں ہوائیں جب سرسراتی ہیں تو مجھے کرن کی آواز سنائی دیتی ہے، بھائی بھائی، میں بھاگی نہیں تھی، اور یہ آواز میری روح پر کوڑے برساتی ہے۔ یہ پچھتاوا ہی میری سزا ہے، اور شاید یہی میرا کفارہ۔ کہانی ختم ہو گئی ہے، مگر میرا عذاب ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ عذاب میری آخری سانسوں تک میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ گولی جسم سے نکل سکتی ہے مگر روح پر لگا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا، اور یہی وہ بوجھ ہے جسے اٹھا کر مجھے قبر تک جانا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔